اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث عشرة في المشتق أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال. کچھ مفردات کی تشریح ہوتا ہے کہ جو ہے آخر تک یہ ذہن میں رہے. مبدأ کا ذکر زیادہ ہوگا اس بحث میں، اور بعون اللہ تعالی ہم آخری مطلب میں داخل ہو رہے ہیں مقدمہ کے، جو کہ مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ مقاصد علم اصول میں داخل ہونے سے پہلے مقدم امور، چند امور کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ امور 13 تھے اور یہ آخری امر ہے ثالث عشر، جو کہ بحث مشتق ہے. مشکل بحث شمار ہوتی ہے، بحث مشتق اصول میں مشکل بحثوں میں سے شمار ہوتی ہے، جس طرح سے بحث عامی ہے کہ لا بأس بعد الاتکال علی اللہ سبحانہ وتعالی بل فی جوار علی بن ابی طالب تنحل المشاکل. اختلفوا، علماء نے اختلاف کیا ہے. سب سے پہلے یہ بھی یہ واضح ہونا چاہیے، مبدأ وہی آپ حدث کے ہیں، اسم معنی جو اس نحو میں کہتے ہیں. مثلا ضرب ہے کہ نہیں، ضرب مصدر حدث، اس کو مبدأ کہا جاتا ہے. اور وہاں کے نصر، قتل، یہ جو مصادر ہیں، مصادر ثلاثی جن سے افعال مشتق ہوتے ہیں نحو میں، ضارب ضرب سے مشتق ہے، ضرب ضرب سے مشتق ہے. اس فعل واقعی جو فعل ہے جس کو ہم مصدر کہتے ہیں اس نحو میں، اسی کو مبدأ کہا جاتا ہے. تلبس یعنی اتصاف، متصف ہونا. تلبس بالمبدأ، یہ تعبیر زیادہ استعمال ہوگی. متلبس بالمبدأ یعنی جب میں مار رہا ہوں ابھی فی الحال، تو میں یہ ذات متلبس سے کس کے ساتھ آگا، مبدأ کے ساتھ، یعنی ضرب کے ساتھ. یعنی ضرب مجھ سے صادر ہو رہی ہے مثلا، یا اکل مجھ سے جو ہے میں انجام دے رہا ہوں، عقل کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ذات متلبس بالمبدأ. یہ مارنے والا ہے، مار رہا ہے، متلبس بالمبدأ ہے. کھا رہا ہے، متلبس بالمبدأ ہے، یعنی متصل بالمبدأ. اس معنی میں یہ تلبس. اچھا، بحث مشتق میں 2 مورد اتفاق ہے اول سے آخر تک، 1 مورد اختلاف ہے. بس یہ بھی معلوم ہے. 2 مورد اتفاق ہے. مورد اتفاق اول کہ جو ابھی فعلاً زمان حال میں ابھی متلبس بالمبدأ ہے، یعنی ابھی مار رہا ہے، میں مار رہا ہوں زید کو. یہاں پر ضاربن کہنا میں مجھے، یہ مشتق ہے نا، مشتق اصولی و نحوی ہے، ابھی فرق آئے گا کہ مشتق اصولی و نحوی میں کیا فرق ہے. مجھے ضاربن کہنا حقیقی ہے سب کے پاس جب میں مار رہا ہوں اس کو، یا جب میں مثلا بول رہا ہوں تو حالت تکلم میں مجھے متکلم کہنا، ھذا متکلمن کہنا، یہ حقیقی ہے، اس لیے کہ میں متلبس بالمبدأ ہوں ابھی. لہذا اطلاق متکلم میرے اوپر، یا حالت ضرب میں جب میں مار رہا ہوں کسی کو تو آپ لوگوں کا ضاربن کہنا اطلاق المشتق علی هذه الذات المتلبس حالیا بالمبدأ، الاطلاق حقیقی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ مورد اول اتفاق ہے. دوسرا مورد جس میں اتفاق ہے وہ یہ کہ ایک شخص مارنے والا ہے، ایک شخص مستقبل میں مارنے والا ہے، یعنی سیکون متلبسا بالمبدأ، مجاز ہے. اس کو ضاربن کہنا مجاز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. یہ مورد ثانی اتفاق ہے. لہذا مثلا آپ کو معلوم ہے کہ شیخ کل کسی کو مارنے والا ہے، یا شیخ کل مثلا گفتگو کرنے والا ہے کسی محاضرے میں، مجلس میں، تو آپ کیا کہتے ہیں، شیخ متکلم، شیخ ضارب، اس لحاظ سے کہ غدن سیکون یضرب، سیکون متکلما، سیکون خطیبا. فآپ کا مشتقات بہت ہیں. خطیبون کہنا، عالم کہنا، بھلے یا عالم کہنا. مثلا آپ مولود بچہ ہے گود میں، هذا عالم، بمعنى انه سيكون طالبا للحوض ويكون. اس معنی میں یہ اطلاقات کیا ہے، مجاز ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ 2 مورد اتفاق حقیقت ہونے میں ماضی میں. من قضى عنه التلبس کہتے ہیں. انقضاء یعنی اتصال کا ختم ہونا، تلبس کا ختم ہونا. اچھا، مورد اختلاف کیا ہے؟ مورد اختلاف یہ ہے من قضا، یہ میں تعبیر استعمال، کام کل میں نے انجام دیا، کسی کو کل میں نے مارا تھا،
ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے انت ضارب. اطلاق الضارب على هذا الشخص الذي انقضى عنه التلبس. تلبس ختم ہو چکا ہے بھائی گزشتہ زمانے میں یہ متلبس تھا میں ابھی نہیں ہوں ابھی متلبس نہیں ہوں لیکن چونکہ میں متلبس تھا اس لحاظ سے ابھی آپ ضارب کہتے ہیں. تو یہاں پر اس اطلاق میں اختلاف ہے کہ هل هذا اطلاق حقیقی او اطلاق مجازی. مثال شرعی کیا ہے اس کے لیے آسان مثال جیسا علماء بیان کرتے ہیں ماء مسخن بالشمس. دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے کراہت ہے. یہ مسخن مشتق ہے مسخن بالشمس شمس کے ذریعے سے گرم ہونا یہ مسخن بالشمس حقیقی ہے یا مجازی ہے. اگر ابھی دھوپ پڑ رہی ہے اس کے اوپر پانی گرم ہو رہا ہے تو اس کا اطلاق حقیقی ہے مکروہ ہے قطعا کوئی مسئلہ نہیں سب کا اتفاق ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کل گرم ہونے والا ہے پانی آنے والا ہے کل مستقبل میں تو یہ مجاز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں اس میں بھی اتفاق ہے مجاز ہونے. لیکن مشکل کہاں پر ہے کل دودھ پر رکھا تھا آپ نے پانی گرم ہو گیا تھا اب رات کو لگ گھر میں رکھا ہے صبح آپ وضو کریں ٹھنڈا ہو چکا ہے تو یہ ماء مسخن اس پر حقیقتاً اطلاق آئے گا یا نہیں. من قضى عنه التلبس جس سے تلبس انقضاء انتہا. تو اگر یہاں پر یہ ثابت ہو جائے کہ اطلاق حقیقی ہے تو کراہت باقی ہے اطلاق حقیقی نہیں ہے تو کراہت باقی ہے. یہ اجمالاً صورتحال اس کی ہے. اب آ جائیے گا اختلفوا فی ان المشتق حقیقۃ فی خصوص ما تلبس بالمبدا. مبدا کی تشریح ہم نے کی. فی الحال ایک یہ قول فی الحال یعنی ابھی زمانہ اسی میں حقیقت ہے مشتق حقیقتاً فی خصوص ما تلبس متلبس یعنی متصل بالمبدا فی الحال او فی ما يعم ما تلبس بالمبدا فی الحال ومن قضى عنه التلبس یعنی معنی ماضی کی طرف اشارہ ہے یعنی دونوں شامل ہے حقیقت میں. یہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے ابھی بعد میں مستقبل والا بعد میں آئے گا. ما تلبس فی المبدا ایک یہ او فی ما يعمه یا اس سے عام ہے یعنی کیا مطلب عام ہے یعنی وہ من قضى عنه اس کو بھی شامل ماضی یعنی حقیقت میں حقیقتاً علی اقوال. یہ فی ما يعمه ہے نا اس میں اختلاف ہے او فی ما يعمه ومن قضى عنه علی اقوال. بعد الاتفاق اس اتفاق کے بعد کہ علی کون المشتق مجازا فیما یتلبس به یعنی بالمبدا فی الاستقبال. اس میں اتفاق ہے اگرچہ مصنف کی عبارت میں مورد اول جو میں نے اتفاق کا بیان کیا ہے وہ صراحتاً ذکر نہیں ہے. کون سا مورد آگا جہاں پر زمان حال میں متلبس بالمبدا تو حقیقی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. عموم میں اصل اختلاف ہے عمومیت میں یعنی متلبس بالمبدا حالن میں بھی حقیقت ہے اور من قضى عنه میں بھی. اس عموم میں کیا ہوگا اختلاف ہے مصنف کی تعبیر. وقبل الخوض في المسألة يعني قبل الدخول في المسألة وتفصيل الأقوال فيها في المسألة وبيان الاستدلال عليها على هذه الأقوال ينبغي تقديم أمور. الأمر الأول أحدها المراد من المشتق. آسان طریقے سے ما هو النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي ومخصوص من وجه نسبة یعنی هناك مشتقات کچھ مشتقات ہیں مشتق اصولی بھی اطلاقات ہیں مشتق نحوی بھی. وہ کیا ہے مثلا اسماء فاعل اسم فاعل کے صیغے اسم مفعول کے صیغے میں. ضارب مثال لیجئے ضارب مشتق اصولی و مشتق نحوی. مشتق نحوی کا ملا کیا ہوگا لغت میں مطلقاً مشتق یعنی ما یؤخذ من شیء آخر الشیء الذی یؤخذ من شیء آخر. یہ لغوی معنی عام ہے ایک شیء کو دوسری شیء سے لیا جائے. مثلا اس ورق کو اگر آپ ساٹ دیں نا تو یہ اس کو مشتق کہا جاتا ہے لغتاً. لیکن نحو میں لفظ ہر چیز کو نہیں ہے. لفظ اخذ من لفظ آخر اس کو مشتق نحوی کہا جاتا ہے. لہذا معنی لغوی اور نحوی میں بھی فرق ہے. عند اہل اللغہ اخذ الشیء من الشیء الاخر
یہ چاہے لفظ کو لفظ سے اخذ کریں یا شے کو شے سے اخذ کریں. اس کتاب سے ایک ورق اٹھائیں تو مشتق کہا جائے گا لغتاً، لیکن نحو میں اس کو مشتق نہیں کہا جائے گا. نحو میں خاص لفظ، اخذ اللفظ من لفظ آخر. بات واضح ہو رہی نا؟ جیسے کہ ضاربون کو اخذ کیا ضرب سے، اس کو مشتق کہا جائے گا نحو میں. اب آ جائے. اما اصول میں ملا کیا ہے نا، صرف اخذ کرنے کا نام مشتق نہیں ہے جس طرح کے نحو والے کہہ رہے ہیں، بلکہ ما یجری علی الذات، ما یکون محمولا علی الذات. ایک ذات ہو، اس کے اوپر یہ معنی جاری ہو، اس کے اوپر حمل ہو رہا ہو. حمل ہو کہتے ہیں جس کو. زید ضارب، الضارب و زید، زید ضارب، یعنی یہ ضارب حمل ہو رہا ہے ذات کے اوپر، ذات زید کے اوپر، اس لیے کہ صدر امین ہو، یا اس سے صادر ہوا ہے کام، یا اس میں حلول کر چکا ہے. زید عالم، علم صادر نہیں ہو رہا بلکہ علم حلول کر گیا ہے اس کے اندر، لہذا زید عالم کہا جاتا ہے. یہ جہت آئیں گے انشاءاللہ. یا جہت الصدور ہے، یا جو ہے حلول ہے، یا انتزاع ہے، یا ایجاد ہے، کسی بھی طریقے سے یہ حمل ہو رہا ہے. یہ اس کے اوپر حمل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا صدور ہے، یا جو ہے ایجاد ہے. اللہ کل حال جو بھی تین چار چیزیں سے مصنف بیان کرتے ہیں. فاذن بناء علی ھذا، ہر وہ چیز، ہر وہ مشتق جو جاری ہو ذات کے اوپر، یعنی حمل ہو ذات، حمل ہو تو اس کو مشتق اصولی کہا جاتا ہے. بناء علی ھذا اب آ جائے ضاربن، ضارب ابھی مادہ اجتماع کی طرف آ رہا ہوں میں، مادہ اجتماع بین النحو و بین الاصول. ضاربن نحوی اعتبار سے تو مشتق ہے قطعا، اس لیے کہ ماخوذ من ضرب. تمام. اچھا، اصولی اعتبار سے ضارب یجری علی ذات زید، یعنی زید ضارب، جہت صدور ہے، ضرب صادر ہو رہی ہے زید سے، لہذا حمل کیا ہم، کوئی مشکل نہیں. تمام. اچھا، مادہ اجتماع یہ. ابھی مادہ افتراق، دو مادہ افتراق ہوں گے، ایک من جہت النحوی، ایک من جہت الاصولی. من جہت النحوی یعنی نحو والے مشتق تو کہتے ہیں لیکن اصول والے اس کو انکار کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلا مصادر ثلاثی، ضرب، زوج، نحو. بلے مصادر ثلاثی، ضرب کی مثال نہ لیجیے فی الحال. زوج، زوج مصدر ہے نا، مصدر ہے. زوجن یعنی فعلن، ضربن کے وزن پر مصدر ہے. زوج مصدر ثلاثی ہے، مصدر ثلاثی. صرف میں ایک بحث ہے غیور کہ کچھ مصادر کی دو قسمیں، مصادر ثلاثی و مصادر ثلاثی مزید نہیں. اکرم یکرم اکرامن، تفعیلن، مضاربتن، یہ جو افعال ہیں. ایک بحث نبیین کے نزدیک، صرفین کے نزدیک کہ آیا مصادر جامد ہے یا مشتق ہے؟ مصادر خود جامد ہے یا مشتق ہے؟ اس میں اتفاق ہے کہ ثلاثی مجرد کے مصادر سب جامد ہیں، واما ثلاثی مزید فی کے مصادر مشتق ہیں. بات واضح ہوئی نا؟ ضربہ کو ضرب سے لیا، لیکن ضرب کو کہاں سے لیا آپ نے؟ کسی اور سے مشتق نہیں کہ وہ ضرب خود ہے، بس ختم حروف. بات واضح ہو رہی نا؟ اما اکرامان ثلاثی مزید فی کا جو مصدر ہے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ کروما سے. اب آ جائے، میرے پاس کچھ مصادر ہیں جن کو یہ نحویین جامد کہتے ہیں لیکن اصولی کیا کہتا ہے؟ مشتق. مثلا زوج، زیدون زوج فاطمہ، زید فاطمہ کا شوہر ہے. زوج یہاں پر حمل ہو رہا ہے ذات زید کے اوپر، ملا کے اصولی موجود ہے. وہ کیا؟ جرین علی الذات، ذات پر جاری ہو، اس لیے کہ وہ اس میں صدور کی صورت میں یا جو اس میں حلول کی صورت میں کسی بھی لحاظ سے القا موجود ہے. لہذا مشتق اصولی ہے. یہاں افتراق ہے. مشتق اصولی کس سے؟ مشتق نحوی سے. دوسری مثال جہاں پر کیا ہے، نحوی مشتق تو کہتا ہے لیکن اصولی اس کو مشتق نہیں کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ ضرب یضرب، یہ جو افعال ہے. ضرب مشتق نحوی ولیس مشتقا اصولیا. کیوں بھائی؟ ضرب نحوی مشتق اس اعتبار سے کہ نحو میں یہ کہا ہے کہ ماخوذ من لفظ آخر، ہم یہ ملاک موجود ہے. اما اصول میں جو ملاک ہے کہ وہ حمل ہو، حمل ہو جو میں نے کہا ہے یہ ہے. زید ضارب ہے، ضارب زید ہے، یہ حمل مواطات. یہ حمل درست نہیں ہے. فعل کو حمل نہیں کرتے ذات کے اوپر. یوں نہیں کہتے کہ زیدن ضربہ ہے،
نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے زید نے مارا ہے، یہ الگ معنی ہے، یہ مبتدا خبر کا معنی ہے. حمل ہو یہ ہے کہنا، زید قائم ہے کہنا. نحوی اعتبار سے زید ضربہ ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے زید مبتدا ضربہ جملے کے لیے خبر ہے، لیکن حمل ہو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں منطق میں، یہ حمل جو کہ اصول میں معتبر ہے مشتق میں، زید ضربہ ہے نہیں، یہ غلط ہے. زید یضربو ہے، یہ غلط ہے. اس معنی میں نہیں، یہ صدر منہ تو ہے، لیکن حمل ہو کا لحاظ مشہور ہے. صرف صدور ہونا کافی نہیں ہے، حمل یعنی یہ ہے، زید ضارب ہے. یہ معنی آپ زید ضربہ میں کر سکتے ہیں کہ زید ضربہ ہے، نہیں بھائی، زید انسان ہے، ضربہ نہیں ہے. نہیں، زید ضارب ہے یعنی پھر اسے صادر ہو رہے. ہم یہاں پر زید ضربہ ہے کہ غلط ہے. اللہ کل. اب آ جائے ان المراد بالمشتق ہا ہونا یعنی فی البحث الاصولی لیس مطلق المشتقات، تائیں کہ نحوی مشتقات سب کو داخل کرو نہیں، بل خصوص ما، یہ یہاں سے ملا کے مشتق اصولی، بل خصوص ما یجری منہا من هذه المشتقات علی الذوات، ذوات کے اوپر جو جاری ہوتے ہیں، مما یکون مفہومہ مفہوم المشتق منتزعا عن الذات، خود ذات سے ہی منتزع ہو وہ مشتق کا مفہوم، کس لحاظ سے آپ مشتق کرتے ہیں ذات سے، کس لحاظ سے؟ بملاحظت، اس طریقے سے بملاحظت اتصافها، اتصاف الذات بالمبدأ، مبدأ کے ساتھ متصف ہے ذات، اسی لیے میں مشتق کو وہاں سے، مثلا زید متصف بالضرب ہے، اسی لیے میں ضارب کو مشتق کرتا ہوں. زید متصف بقتل ہے، مبدأ متصف بالمبدأ یعنی بالمبدأ القتل، مبدأ فلان، جس مبدأ کے ساتھ وہ متصف ہے اسی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اخذ کرتے ہیں. اور یہ لفظ زیادہ مهم ہے، وَاتِّحَادِهَا، اتحاد الذات معه مع المبدأ بنحو من الاتحاد، اتحاد کے اقسام میں سے قسم ہو اس میں اتحاد کی، تب اس کو مشتق اصولی کہا جائے گا. اب یہ جو اتحاد ہوگا مبدأ اور اس مشتق کے درمیان، ذات اور جو ہے اس مشتق کے درمیان، اتحاد بین الذات والمبدأ، یہ کان الاتحاد، کان کی ضمیر بنحو الحلول، حلول یعنی کیا مطلب آگا؟ وہ مشتق حلول کر چکا ہے زید کے اندر. مثلا زید عارف باللہ تعالی، معرفت الہی حلول کر چکی ہے. زید عالم، زید عالم، علم اس کے اندر حلول کر چکا ہے، جہت حلول. زید عالم ہے، عالم زید ہے، یہ اتحاد ہے. تو او الانتزاعی، انتزاع یعنی کیا مطلب آگا؟ وہ مشتق منتزع ہے ذات زید سے. کس طریقے سے؟ زید سابق، الفوقیہ والتحتیہ، یہ جو الفاظ ہیں. زید سابق میں کیا اتحاد ہے؟ زید یعنی متقدم ہے غیر پر، زید سابق علی غیرہ. جہت سبق، جہت سابق کہاں سے منتزع ہے آغاز؟ ذات زید سے. کس لحاظ سے آپ نے اس کو اخذ کیا ہے؟ اس لیے زید متقدم ہے، زید کے تقدم من الغیر سے جہت سبق کو ہم نے اخذ کیا، انتزاع کیا. اس طرح کا کوئی اتحاد ہو. او الصدور، یا صدور صادر ہونے کے لحاظ سے اتحاد ہو. زید ضرب، زید ضارب، زید ضارب، تو یہاں پر زید سے ضرب صادر ہو رہی ہے. اس کے بعد عبارت پڑھی آگا واو ہے یا او ہے؟ والایجاد ہے. واو ہو تو یہ عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری یعنی کہ صدور وہی ایجاد کرنا، ضرب کو ایجاد کرنا، قتل کو ایجاد کرنا، نصر کو ایجاد کرنا، عطف تفسیری. جن نسخوں میں او ہے اس لحاظ سے تقابل ہے، یعنی ایجاد الگ ہے، صدور الگ ہے. یہ بات واضح ہوگی نا. کیا فرق ہوگا؟ کما بین استاذنا حفظہ اللہ. جہت صدور اور جہت ایجاد میں اگر تقابل کی نسبت یعنی او کی ذرا سے تو فرق یہ ہے کہ صدور میں بلے الذی بینہ استاد، حقیقت میں جہت صدور میں حقیقت میں اگرچہ ظاہراً زید متصف ہے ذات کے ساتھ، زید ضارب میں، لیکن حقیقت اور بالواقع
زید متصف بضرب نہیں ہے، بلکہ اثر کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ اثر کو دیکھیے، اثر اگر غیر کے ذریعے سے قائم ہے تو اس کو جہت صدور کہا جاتا ہے. مثلا انا ضارب وعمر مضروب، ضربت عمرا، تو اس ضرب کا اثر کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ ادھر ظاہر ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے کہ نہیں آگا؟ تو یہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ جہت صدور، من جہت الصدور، یعنی فعل صادر ہونے کا مطلب فعل کا اثر غیر کے ذریعے سے قائم ہے. ضرب کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ روئے پٹے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آثار چوٹ ظاہر ہو، الم کا احساس ہو، درد کا. میں تو حرام کروں، مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا درد کا، جس پر یہ ضرب آ رہی ہے اس کو بڑا احساس ہوگا، اس کو کہا جہت صدور. اما جہت ایجاد میں اثر غیر کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، بذات خود ہی اس فاعل کے اندر ہی اثر قائم ہوتا ہے. مثلا زید آکل، زید آکل، عقل کا اثر کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ جو کھانے والا اس کا پیٹ بھر جائے گا نا. شبعان کون ہوگا؟ شبع، آثار الاکل وہ فاعل یکون شبعان، آپ کھائے مجھے میرا پیٹ بھر، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اما ضارب میں ماروں، اثر کسی اور کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. شاید یہ لطیف فرق ہے، اگرچہ تسامحات ہے، اسی لحاظ سے اشکال ممکن ہے. لہٰذا اکثر نسخ میں واو کے ساتھ ہے، تو تفسیری یہ فرق نہیں کرتے دونوں میں. اللہ کل کہ اسماء، ابھی مثال دے رہے ہیں کہ جو ہے بھئی وہ مشتقات جو کہ اصولی بھی ہیں نحوی بھی ہیں، یہ کہ اسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبہات، ان میں سے اکثر نحوی بھی ہیں ہاں، لیکن ملا کے اصولی کا برقرار رکھنے سے بعض چیزیں خارج ہو جائیں گی. والصفات المشبہات بل وصیغ المبالغہ، اس بل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی ترقی بھائی یہاں پر؟ لہٰذا بعض استاد نے ظاہراً یہ تعلیق اس وقت میں نے لگا دی ہے، استاد نے ما نحتاج الى وصیغ المبالغہ واسماء الازمنہ والامکنہ والآلات. ہو یہ سب جو ہے کیا ہوگا؟ مشتقات اصولی ہیں، اگرچہ بعض اس میں مشتق نحوی کا ملاج بھی موجود ہے. ہو کما هو ظاہر العنوانات وصریح بعض المحققین مع عدم صلاحیت. بلے شیخنا المصنف یہ جو عمومیت آپ نے پیش کی کہ اسماء فاعلین ومفعولین صفات مشبہات صیغ مبالغہ، یہ سب اتنی تعمیم آپ نے کہاں سے اٹھائی ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کما ہوا، یہ جو عموم ہے، کما ہوا هذا العموم ظاہر العنوانات. علماء نے جو بحث مشتق کی بحث کی تو وہاں پر ان کے عناوین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام ہے بحث، ان سب کو شامل کرتا ہے. وصریح یعنی کما ہوا ظاہر صریح بعض المحققین، اور بعض محققین نے جو ہے صرف عنوان کی صورت میں نہیں بلکہ صراحتاً کہا کہ یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اچھا، اس کے بعد جو جنہوں نے منع کیا ہے کہ نہیں اس قدر عام نہیں ہے مشتق اصولی میں کہ تمام امکنہ زمان مکان آلات سب کو شامل کرو گے، انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ ضعیف ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض، اور ساتھ ساتھ صلاحیت نہیں رکھتی ہے ما وہ چیز کہ یوجب جو موجب بنتی ہے اختصاص النزاع مشتق میں جو نزاع ہے اس کو خاص کرنے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بالبعض، بعض چیزوں کے ساتھ، یعنی عموم نہیں جو اوپر میں نے عموم بیان کیا بلکہ بعض اسم فاعل آپ کا ہے مطلب یہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے اختصاص مختص کرنے کا. الا التمثیل به، الا التمثیل بالبعض، مگر کیا دلیل انہوں نے پیش کی ہے؟ کیونکہ مشتق کو اصولی کے لیے نظام میں جب مثال پیش کی ہے تو مثال صرف اسم فاعل کے ذریعے سے، مثلا یہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے. یہ مثال پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتق اصولی میں جو نزاع ہے وہ عام نہیں ہے، اسماء زمان اور مکان شامل نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے یہ موجب نہیں بنتی ہے کہ نزاع اصولی کو آپ بعض مثالوں میں خاص کریں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ الا التمثیل بھی، بعض کے ذریعے کیونکہ مثال ذکر کی علماء نے لہذا مشتق اصولی خاص ہے، بعض کے ساتھ عموم نہیں ہے. یہ کہ وحال عین کی یہ تمثیل وہوا غیر صالح، صلاحیت نہیں رکھتی ہے یہ تمثیل. کس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے؟ اس عمومیت کو تخصیص دیتی ہے. جو میں نے عمومیت پیش کی مسلم کہتے ہیں کہ اس کے تخصیص کی مثال کافی نہیں ہے. کما ہوا واضح فلا وجہ لما زعمه بعض الاجلہ وهو صاحب الفصول.
من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات. لہذا اس بنا پر جب ایسا ہے بحث عام ہے اور جو انہوں نے مخصص ذکر کی صرف مثال کی صورت میں وہ کافی نہیں ہے تو فلا وجہ متفرع ہو رہا ہے، کوئی وجہ نہیں لما اس چیز کے لیے زعمہ بعض الاجلہ جنہوں نے گمان کیا ہے. بعض اجلہ نے کیا گمان کیا ہے؟ یہ من زعمہ لما زعمہ کے لیے بیان ہے من الاختصاص یعنی شنو اختصاص النزاع باسم الفاعل صرف اسم فاعل وما بمعناه اور جو معنی اسم فاعل میں ہو من الصفات مشبہہ میں سے وما يلحق بها بالصفات المشبہہ. بس باقی اسماء زمان اور مکان اور آلات و فلان یہ سب شامل نہیں ہے. وخروج سائر الصفات کیا گمان کیا ہے؟ دیگر تمام صفات جو کہ میں نے شامل کیے ہیں نظام میں ان سب کو خارج کیا ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور جو وجہ صرف مثال ذکر ہونے کے بیان کرتے ہیں کہ نزاع کے لیے مثالیں صرف جو ہے اسم فاعل اور صفت مشبہہ کی مثالیں آئی ہیں، تو یہ مثالیں صلاحیت نہیں رکھتی ہیں کہ نزاع عام کو تخصیص دیں. وَلَعَلَّ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل